جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ایک سوال آیا ہوا ہے کافی سارے سوالات میں کہ توفیق کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا عام طور پہ کہ اللہ اس کو توفیق دے، یا اگر کسی نے نہیں کیا تو ہم کہتے ہیں اس کو توفیق ہی نہیں ملی۔ تو توفیق سے کیا مراد ہے؟ توفیق کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھ لیجئے، کشف المحجوب میں سید علی حجویری علیہ الرحمہ نے بیان کیا ہے کہ توفیق امور خیر میں انسان کے ہر فعل کے اندر اللہ تعالیٰ کی مدد کا نام ہے۔ یعنی کوئی بھی ایسا کام جو اصلاً نیک ہے، صالح ہے، تو اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی اس کام کو کروانے میں آپ کی غیبی مدد ہے، اس کو توفیق کہتے ہیں۔ اب وہ غیبی مدد کیا ہے وہ سمجھ لیں۔ وہ غیبی مدد دو طرح کی ہوتی ہے، جو اب یہ کشف المحجوب میں نہیں ہے، آگے میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ یہ غیبی مدد دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک غیبی مدد ہوتی ہے آپ کے اندر اس نیک کام کرنے کا داعیہ پیدا کر دیتا ہے اللہ، کہ آپ اٹھتے ہیں اور نیک کام کرنے جاتے ہیں۔ اور دوسری غیبی مدد یہ ہوتی ہے کہ اس نیک کام کو کرنے میں جتنے مسائل درپیش آ سکتے ہیں، ان مسائل کو اللہ کی ذات آسانیوں میں بدل دیتی ہے، تاکہ آپ جو ارادہ کر رہے ہیں اس کو کر سکیں۔ یہ ہے توفیق۔ اس کو پھر پلے باندھ لیجئے کہ توفیق وہ ہے جو نیک کام میں اللہ کی مدد اور نصرت انسان کے شامل حال ہوتی ہے، اور جب تک یہ مدد و نصرت شامل حال نہ ہو انسان نیک کام نہیں کر سکتا، اور اسی نیک کام نہ کرنے کو اور اس کے چھن جانے کو توفیق کہتے ہیں۔ اب توفیق دو طرح سے میسر آتی ہے، ایک داخلی، ایک خارجی۔ داخلی توفیق الہی یہ ہے کہ اللہ کی ذات تمہارے دل کے اندر، کسی انسان کے دل کے اندر نیک کام کرنے کا داعیہ پیدا کر دے، اس کو آمادہ کر دے کہ وہ اٹھے اور نیکی کی طرف مائل ہو اور کوئی کام کرے۔ اور دوسری یہ کہ ظاہر ہے جب وہ کرنے جائے گا، آگے دنیا ہے نا، 100 مسئلے مسائل ہیں۔ مثلا سردی کے دن آ رہے ہیں، کسی کا دل نماز تو پڑھنی ہی ہے فرض، کسی کا دل نوافل کے لیے کرتا ہے، یا اللہ نے اس کے اندر ایک ڈالی کہ وہ نماز پڑھے یا نوافل پڑھے۔ وہ اٹھتا ہے، اب پہلی جو اس کو مشکل درپیش ہے وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا درپیش ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ بھی آسان کر دیتا، وہ اس کو برداشت کر لیتے۔ تو ایک یہ ہے کہ اندر سے توفیق عطا، اندر سے ارادہ عطا فرمائے، اور باہر سے اس ارادے کو پرفارم کرنے میں جتنے مسائل ہیں ان کو آسانیوں سے بدل دے۔ اور آسانیوں سے بدلنے کا مطلب یہ کہ وہ اتنے شاک نہ گزرے نفس پہ، بندہ ان کو کرنے پہ راضی ہو جائے۔ دوسری ایک تعریف توفیق کی، وہ بھی کشف المحجوب میں ہی ہے، صفحہ نمبر 81 پہ، اور یہ باب ہے جس میں یہ دوسری تعریف بیان ہوئی ہے۔ میں باب بھی آپ کو بتا دوں، یہ ہے مقدمہ کے اندر، یہ مقدمہ کے بعد یہ تیسری یا چوتھی فصل میں آتا ہے۔ دوسری توفیق یہ ہے کہ توفیق یہ ہے کہ انسان بوقت عمل اپنے میں قدرت اطاعت پائے۔ بعض اوقات تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کر ہی نہیں پاتے، کسی طور پہ خود کو معذور پاتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ آپ کو اس سے معذور نہ رکھے، بلکہ آپ کو قوت اس حد تک اتنی بساط بھر دے کہ آپ وہ کر سکیں۔ یہ توفیق ہے، یہ اس سے اونچا ایک درجہ ہے توفیق کا۔ دیکھیں جو لوگ بیمار ہیں، سجدہ نہیں کر سکتے، مستقل بیمار ہیں، خدا نخواستہ چارپائی پہ پڑے ہیں، وہ چاہیں بھی تو یہ کام نہیں کر سکتے، کسی ایسی مرض میں مبتلا ہیں نہیں کر سکتے، تو جو چاہیں بھی تو وہ کام نہیں کر سکتے۔ تو یہ بھی توفیق کا ایک حصہ ہے، جو بڑی لطیف بات ہے، اور یہ بڑے خاص چیز ہے اللہ کے فضل کے اندر۔ یعنی ہم اس حصے کو ہمیشہ اگنور کر دیتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے توفیق تو میسر کیا کہ ہم سجدہ کریں، نماز پڑھیں، رکوع کریں، تسبیح کریں، کچھ یہ نہیں کر سکتے، تلاوت کریں، کچھ یہ نہیں کر سکتے، تلاوت سنیں، جو بہرے ہیں وہ سن نہیں سکتے، جو گونگے ہیں وہ بول نہیں سکتے۔ تو یہ بھی ایک توفیق کے معنی کے اندر چیز داخل ہے۔ تو یوں یہ دو حصے توفیق کے بن جاتے ہیں۔ تو آخر میں بھی یہی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی ظاہری، باطنی اور بنیادی توفیقات سے میں اضافہ فرمائے، اور ہمیں ان سے پورا فائدہ اٹھا کے، اور وہ مدد اور نصرت جو داخلی اور خارجی طور پہ نیک کام کرنے میں اللہ رب العزت کی ہمیں حاصل ہے، اس کو اسی طرح جاری و ساری اور اس میں اضافہ فرمائے۔